بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اکنامکس ولاگ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یوٹیوب ٹیکس انفارمیشن کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جن لوگوں کے چینل مانیٹائز ہیں ان سب کو یہ ای میل ریسیو ہوئی ہوگی۔ تو یوٹیوب آپ کی ارننگ میں سے ٹیکس کاٹے گا اگر آپ نان یو ایس ہیں، یعنی آپ یو ایس سے باہر رہتے ہیں۔ یہ ارننگز ان ویڈیوز پر کاٹی جائے گی جو یو ایس کے ریزیڈنٹس یو ایس میں رہتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ یو ایس اے میں نہیں رہتے اور آپ کے ویوز یو ایس سے کافی زیادہ آتے ہیں تو آپ کی ارننگ پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ تو اس ای میل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مئی 2021 سے پہلے سارے کریٹرز کو اپنی ٹیکس ڈیٹیلز یوٹیوب کو دینی پڑیں گی، اور اگر سارے کریٹرز ٹیکس ڈیٹیل نہیں پرووائڈ کرتے جون 2021 میں 24% یوٹیوب ٹیکس کٹ کر لے گا۔ جب آپ اپنا ایڈسینس اکاؤنٹ کھولیں گے تو میل کے علاوہ وہاں پر بھی آپ کو میسج شو ہوگا کہ اپنی ٹیکس انفو ایڈ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ٹیکس انفو کیسے ایڈ کرنی ہے۔ تو جب آپ اپنا ایڈسینس اکاؤنٹ کھولیں گے تو سامنے ایک میسج آئے گا مینیج ٹیکس انفو۔ آپ نے مینیج ٹیکس انفو پہ کلک کرنا ہے تو نیچے آپ کو ایک بلو بٹن نظر آئے گا ایڈ ٹیکس انفو، اس کو کلک کر دیں۔ جب آپ ایڈ ٹیکس انفو پر کلک کریں گے تو نیکسٹ اسکرین پر گوگل آپ سے لاگ ان ڈیمانڈ کرے گا۔ آپ نے اپنا پاسورڈ لگا کے لاگ ان کر لینا ہے۔ جب لاگ ان ہو جائے گا تو ہمارے سامنے یہ اسکرین آئے گی یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹیکس انفو۔ آپ کے پاس نیچے دو آپشنز آئیں گی، انڈیویجول اور نان انڈیویجول۔ آپ نے انڈیویجول کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے۔ دین آپ کے پاس ایک اور اسٹیٹمنٹ آئے گی، آر یو اے سٹیزن اور ریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹ۔ تو اگر آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ نے یس کر دینا ہے، اور اگر نہیں تو نو کر دینا ہے۔ ہم جب کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے نو سلیکٹ کیا ہے۔ دین آپ کے پاس دو اور آپشن آئیں گی، آپ نے اس میں سلیکٹ کرنا ہے W8 بین، مطلب فرسٹ والی۔ جب آپ W8 بین کو سلیکٹ کریں گے تو ایک بلو بٹن آن ہو جائے گا، آپ نے اس کو دبا دینا ہے۔ اسکرین پہ آپ کے پاس نیم آف انڈیویجول آ گیا ہے، مطلب آپ یہاں پہ اپنا ریئل نیم بتائیں گے، اور اس کے نیچے ایک آپشن ہے DBA والی، آپ نے اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے۔ اس سے نیچے ہے کنٹری آف سٹیزن شپ، آپ نے وہاں سے اپنا کنٹری چوز کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے تو ہم نے پاکستان چوز کرنا ہے، اور اس سے نیچے ایک فارن ان کی آپشن آ رہی ہے، یہاں پہ ہم پاکستان کا اپنا نیشنل ID کارڈ یا آئیڈینٹی کارڈ نمبر دیں گے۔ فارن ان یعنی ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ اگر تو آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اپنا پین کارڈ کا نمبر دیں گے، اگر آپ پاکستان سے تو آپ اپنا ID کارڈ نمبر دیں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایڈریس لائن 1 ایڈریس لائن 2 آئے گی، یہاں پہ آپ نے ایڈریس ریئل ایڈریس لکھنا ہے، اور نیچے آپ نے سٹی اور پوسٹل کوڈ لکھ لینا ہے۔ نیچے ایک چیک باکس بنا ہوا ہے میلنگ ایڈریس از سیم ایز پرماننٹ ایڈریس، تو آپ نے اس کو بھی چیک کر دینا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ٹیکس ٹریٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ہم نے یس کرنا ہے کیونکہ پاکستان ایک ٹیکس ٹریٹی کنٹری ہے۔ جب آپ یس کو سلیکٹ کریں گے تو نیچے ایک کنٹری لسٹ آ رہی ہے، آپ نے اپنا کنٹری چوز کرنا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہم پاکستان چوز کریں گے۔ نیچے سروسز کا چیک باکس آ رہا ہے، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ تو نیچے دو ڈراپ ڈاؤنز آپ کو ملیں گے، پھر آپ نے آرٹیکل 3 اور پیراگراف 2 کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن میں 0% کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ نیچے ایک اور چیک باکس آ رہا ہے، آپ نے اس کو بھی چیک کر دینا ہے۔ اچھا جب نیکسٹ ایک اور چیک باکس آ رہا ہے، اس کو بھی ہم نے چیک کر لینا ہے۔ اس میں بھی آگے دو ڈراپ ڈاؤنز آ رہے ہیں، تو پہلے کو سلیکٹ کر کے نو ٹریٹی فار دس انکم ٹائپ، اور دوسرے میں 30% کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک اور چیک باکس ہے، اس کو بھی چیک کر دیں۔ اب نیچے مین ایک اور چیک باکس آ رہا ہے۔
अच्छा जी, फिर से वही ऑप्शन आ रही है। आपने पहले ड्रॉप डाउन में पैराग्राफ 1 और आर्टिकल 8 को सिलेक्ट करना है और दूसरे में 0% को। उसके बाद एक और हमारे पास चेक बॉक्स आएगा, उसको भी चेक कर लेना और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रीबुक का आ रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन का चेक बॉक्स है, हमने इसको चेक करना है और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास 5 नंबर सर्टिफिकेशन आ रहा है, वहाँ पे हमने अपना पूरा नेम दोबारा से देना है और नीचे से सिलेक्ट करना है यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन और फिर हमने नेक्स्ट प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास 6 और फाइनल स्टेप है। तो हमने नो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नो सेलेक्ट करने के बाद एक चेक बॉक्स आएगा, उसको चेक कर देना है। उसके बाद उसके नीचे 2 और ऑप्शंस आ रही हैं, उसमें हमने पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली दफ़ा पेमेंट रिसीव करनी है। अगर आप पेमेंट्स पहले रिसीव कर चुके हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को चूज़ करें। देन हमने सबमिट का बटन दबा देना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ये सारी सेटिंग हमने पाकिस्तान में रहते हुए की है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आप कहीं भी रह के सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ले जी, अब सबमिट करने के बाद हमारा जो स्टेटस है वो अप्रूव आ गया है और जो हमारे तीनों फॉर्म्स हैं वो क्लेम हो गए हैं। इतना सा काम है, आपने अपनी टैक्स इन्फो इस तरीके से सबमिट करवा देनी है। अब इसके बाद आपको एक ईमेल भी रिसीव होगी, उसमें हमें बताया जाएगा कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ अप्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स इन्फो नहीं भेजी तो आप अपनी टैक्स इन्फो इसको देख के भेज सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कमेंट माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।